بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 404 ہی جا رہا ہے۔ حدیث رسول میں قرآن کے حکم، حدیث رسول بھی قرآن کے حکم میں ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہیں مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ آرزو ہے تجھے خود سے زیادہ چاہوں میں رہوں نہ رہوں، میری وفا یاد رہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاہد، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ حدیث رسول بھی قرآن کریم کے حکم میں آتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ آیت سے مراد یہی آیت ہے جس میں کتمان علم پر لعنت کی وعید شدید مذکور ہے۔ ایسے ہی بعض دوسرے صحابہ نے بھی روایات حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ ایسے ہی الفاظ فرمائے کہ اگر قرآن کریم کی یہ آیت کتمان علم کے بارے میں نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم میں ہے، کیونکہ آیت میں تو کتمان کی وعید ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو قرآن میں نازل شدہ ہدایت و بینات کو چھپائیں۔ اس میں حدیث کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن صحابہ کرام نے حدیث رسول کو بھی قرآن ہی کے حکم میں سمجھ کر اس کے اخفا کرنے کو اس وعید کا سبب سمجھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 4 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ 3 ہمارا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر صف عدو پہ گرا ہمیشہ، وہ برق ایمان کڑکتی بن کر، وہ راضی رب سے اور رب اس سے راضی، وہ پاک بے داغ گل بدن تھا جنتی شخص قول آقا، وہ نور ایمان کی انجمن تھا، وہ حلقہ دو ستا میں خوشبو، وہ رزم باطل میں صف شکن تھا، وہ حلقہ دو ستا میں خوشبو، وہ رزم باطل میں صف شکن تھا۔ نبی کا موسن صدیق اکبر، خلیفہ اول صدیق اکبر، صداقتوں کا عظیم پیکر، صدیق اکبر ہے جاں سے پیارا، نبی ہو داماد جس بشر کا بشر، وہ کتنا عظیم تر ہے۔